تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 ایک ہی آیت ہے. آیت نمبر 15 Whoever goes right, then he goes right only for the benefit of himself. جو کوئی بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، ہدایت پہ چلتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پہ چلتا ہے، یعنی کہ دوسروں پہ کوئی احسان نہیں ہے. کہ اگر انسان بولے کہ دیکھو ابھی ہم نے یہ قرآن میں سے دیکھو ہدایت پہ ہم چل رہے ابھی، اور یا تو پھر کوئی بندے کو بولے کہ دیکھو ابھی ہم کیسے ہدایت پہ چل، تو وہ تم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہو، دوسرے کا کسی کا نہیں. And whoever goes astray, then he goes astray at his own loss. اور جو بھی مطلب گمراہی اختیار کرتا ہے، اس کی گمراہی جو ہے وہ اسی کا پورا کے پورا نقصان ہے اس میں، کیونکہ جو گمراہی کی وجہ سے اس کو مطلب آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. No one laden with burdens can bear another's burden. جو کوئی بھی بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے وہ کسی اور کا بوجھ نہیں لے سکے گا، یا پھر اس کا بوجھ کوئی اور نہیں لے سکے گا. ہاں یہ برابر ہے، اس کا بوجھ کوئی اور نہیں لے سکے گا، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی گٹھڑی اٹھا کے گھوم رہے ہوں گے نا. جو بھی جس نے مطلب بھلائی کیا ہے تو بھلائی کی گٹھڑی ہوگی، لیکن اگر برائی کی گٹھڑی ہے تو سمجھ لو کتنی بری گٹھڑی ہے. یعنی کہ مطلب ایک برا سا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، ایک برڈن، یعنی کہ ایک بوجھ. تو وہ برا بوجھ کتنا برا ہوگا، اور اس کا بوجھ کو بانٹنے والا یا اس کو مطلب کوئی بھی یہ نہیں ہوگا کہ لاؤ بھائی تمہارا بوجھ ہم تھوڑا ہلکا کر لیتے، کوئی نہیں ہوگا وہ، چاہے تمہارے دنیا میں کتنے بھی عزیز تھے. اینڈ وی نیور پنش انٹل وی ہیو سینٹ اے میسنجر ٹو گیو وارننگ. اور ہم اس وقت تک سزا نہیں دیتے، عذاب نہیں دیتے، جب تک کہ ہم رسول کو بھیج نہ دے وہاں جہاں کہ وہ سب کو وارننگ دے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ہے، آخری رسول وہی ہے، اور ان کی سب باتیں ہمارے سامنے ہیں. قرآن برابر جیسا ان پہ نازل ہوا ویسا ہی ہمارے سامنے ہے. اور آج دنیا کی اتنی ساری لینگویجز میں، اتنی ساری زبانوں میں قرآن کا ٹرانسلیشن میننگ کیا گیا ہے. اور پھر دیکھو فون پہ، کمپیوٹرز پہ، سب جگہ ہے. کوئی بندہ یہ بول ہی نہیں سکتا کہ ہم کو نہیں معلوم قرآن کے بارے میں. No one will have to bear the sins of another. دوسرے کا گناہوں کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی نہیں. اس چیز سے ہم کو ابھی ہی آگاہ ہو جانا چاہیے. اللہ tells من اہتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. Whoever goes right, then he goes right only for the benefit of himself, and whoever goes astray, then he goes astray at his own loss. جو کوئی بھی ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، ہدایت تو وہ اپنی ہی نفس کے لیے ہے، وہ اس کا فائدہ. اور جو کوئی بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی گمراہی جو ہے اس کی جو اس کا مطلب نقصان ہے، خسارہ، تو وہ بندہ خود ہی اٹھائے گا. مگر دوسروں کو کبھی گمراہی کا راستہ بتائے نا تو ان کا بوجھ بھی خود ہی اٹھائے گا. اور اگر اس بندے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر سمجھو کہ کوئی لوگ ہیں جو اس کے بعد جانے کے بعد اس کی جو بھی بتائی ہوئی بری گناہ کی چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، لیکن جس نے سکھا کر گیا ہے وہ بھی ان کا بوجھ اٹھائے گا. کسی کے بوجھ میں سے ایک تنکے کے برابر بھی کمتی نہیں ہوگا. اللہ tells us that whoever is guided and follows the truth. اللہ ہمیں یہاں کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی ہدایت پر ہے اور وہ حق بات کو فالو کر رہا ہے، سچی بات قرآن کی، واکنگ ان دا فٹ اسٹیپس آف دا پروفیٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، he will gain the good consequences of that for himself. اس کا اچھا انجام جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کرے گا، اس کو مل جائے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
وَمَنْ ضَلَّ and whoever goes astray, اور جو گمراہی پہ جا رہا ہے یعنی کہ مطلب بھٹکنا، بھٹک رہا ہے وہ، meaning from the truth، سچائی سے، حق بات سے، deviating from the way of guidance، ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا، he is wronging himself، وہ اپنے آپ کا ہی غلط کر رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ، and will have to bear the consequences، اور اس کو اس کا انجام بھگتنا ہی پڑے گا. Then Allah says, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، no one laden with burdens can bear another's burden، جو کوئی بھی بوجھ کے تلے ہے اور وہ دوسرا کوئی بھی اس کا وہ بوجھ ہلکا نہیں کر سکے گا، لے نہیں سکے گا، بانٹ نہیں سکے گا. No one will have to bear the sins of another، کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہ جو ہے اس کو نہیں بھگتے گا. And he does not wrong anyone besides himself، اور وہ بندہ جو ہے جو گناہ کر رہا ہے وہ صرف اپنا ہی مطلب جو بھی کر رہا ہے اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے غلط، ظلم. As Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے سورہ نمبر 35 سورہ فاطر اور آیت نمبر 18 ہے، وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، and if anyone heavily laden calls another to bear his load, nothing of it will be lifted، اور جو بھی بہت ہیوی، بہت وزنی بوجھ کے تلے دب گیا ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سک رہا، اس لوڈ کو جو اس کے اوپر ہے برائیوں کا، گناہوں کا، اس کے خود کے ہی، اور اس کو جس نے پٹی پڑھایا ہوئے گا تو وہ لوگوں کا بھی، تو اب وہ اپنے بوجھ تلے بہت دب رہا ہے، تو اس کے اوپر سے وہ کتنا بھی دبے کچلا جائے لیکن اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا ہلکا کرنے کے لیے. There is no contradiction between this and other آیت، اور اس میں اور یہ دوسری آیت میں کوئی فرق نہیں. سورہ نمبر 29 ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 13، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ and verily they shall bear their own loads، اور یقیناً وہ اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھائیں گے، and other loads besides their own، اور دوسرا بھی بوجھ اٹھائیں گے ان کے بوجھوں کے سوا. وہ دوسرا بوجھ وہی ہے جو کبھی کسی کو کچھ غلط بات سکھائی ہے تم نے، یا کوئی غلط ریتی رواج کو چھوڑ کے جا رہے ہو دنیا میں، یا کسی کو تم نے جھوٹ بولنا سکھایا ہے، مکاری کرنا سکھایا ہے، اور وہ مکاری برابر کیے جا رہا ہے، جھوٹ بولتا جا رہا ہے، تو اس کا بوجھ اس پر خود پہ تو ہوئے گا لیکن تم نے جس نے سکھایا اس پر بھی ہوگا. پھر ہے سورہ نمبر 16 یعنی کہ سورہ نحل جو ہم نے ابھی پڑھ کے ختم کیے، اس کی آیت نمبر 25 جو ہے اس میں ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ and also of the burdens of those whom they misled without knowledge، اور ان سب کے بوجھ بھی ہوں گے جن کو تم نے گمراہ کیا بغیر کسی علم کے. For those who called others to do evil، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو بھی برائی کرنے کے لیے بلایا اور سکھایا بھی، will bear the sin of their own deviation، خود کا تو بوجھ اٹھائیں گے جو وہ راستے سے ہٹ گئے، as well as the sin of those whom they led astray، اور جن لوگوں کو انہیں بھٹکایا گمراہ کیا ان کے بوجھ، ان کے گناہوں کے بوجھ بھی وہی اٹھائیں گے. اور مگر جو گمراہی پہ ہے وہ بھی اپنا بوجھ اٹھائے گا، اس کا کوئی بوجھ ہلکا نہیں ہو جائے گا. without detracting the least amount from the burden of those people، یعنی کہ جن کے بھی اوپر بوجھ ہے اس کے بوجھ میں سے ایک ٹنکا بھی کم نہیں ہوگا. and none of this burden shall be removed from them، اور یہ تمام بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر سے نہیں ہٹائے جائیں گے. this is the justice and mercy of Allah towards his servants، اللہ کی یہ مطلب انصاف بھی ہے، عدل اور انصاف، اور اللہ کا یہ رحم بھی ہے اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ جو وہ عدل اور انصاف کرے گا اور جو وہ رحم کرے گا وہ تمام چیزیں آ گئی اس میں
کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا کرے گا. ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اینڈ وی نیور پنش انٹل وی ہیو سینٹ اے میسنجر ٹو گیو وارننگ، اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اپنے رسول کو بھیج نہ دے وہاں انذار کرنے کے لیے، یعنی کہ خبردار کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے. نو پنشمنٹ انٹل اے میسنجر ہیز بین سینٹ، کوئی عذاب نہیں جب تک کہ وہاں رسول نہ بھیجے گئے ہوں. اللہ ٹیلز us that out of his justice، کہ اس کے عدل اور انصاف جو ہے، اللہ ہم کو یہ بتا رہا ہے اس کا عدل اور انصاف. he does not punish anyone، وہ کسی کو بھی عذاب نہیں دے گا جب تک کہ until he has established proof against him by sending a messenger to him، جب تک کہ اللہ اس پروف اور گواہی جو ہے اس کو حاصل نہیں کرتا، اور وہ بھی مطلب اس بندے کے خلاف جس کے اوپر عذاب دینا ہے، کہ جب تک کہ وہاں پر اللہ رسول نہ بھیجتے، اور وہ رسول کے بھیجنے کے بعد اگر جو بھی بندہ ہے، جو بندے ہیں جنہوں نے بھی مطلب نہیں سنا، ریجیکٹ کیا، رد کیا رسول کو، تو ان کے خلاف ایک گواہی جو ہے وہ پیش ہوگی. تو وہ گواہی جب تک اللہ اسٹیبلش نہ کر لے تب تک اللہ عذاب نہیں دے گا. پھر ہے نیکسٹ سورہ 67 یعنی کہ سورہ ملک، اور آیت نمبر 8 and 9. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. Every time a group is cast therein، جب ایک فوج بولتے، فوج یعنی گروپ، کہ وہ فوج جو ہے، وہ گروپ جو ہے، اس کو اٹھا کر پھینکا جاتا ہے جہنم کے اندر. اٹس کیپر ول آسک، تو جو اس کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں فرشتے وہ پوچھیں گے ڈڈ نو وارنر کم ٹو یو، کیا آپ کے پاس کوئی نذیر نہیں آئے، انذار کرنے والے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے. دے ول سے، جہنمی لوگ جو ہے وہ کہیں گے یس آئے تھے، انڈیڈ اے وارنر ڈڈ کم ٹو اس، ہمیں خبردار کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے پاس، بٹ وی بلائڈ ہم، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا. اینڈ سیڈ اللہ نیور سینٹ ڈاؤن اینی تھنگ آف ریولیشن، اللہ نے ایسی کوئی وحی نہیں کی ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں بھیجی ہے. یعنی کہ مطلب جیسے تم کوئی اللہ کے رسول نہیں ہو اور نہ ہی یہ ریولیشن آیا ہے، تو ہم نے ایسا کہا. یعنی وہ جو ہے ادھر جو خزائن ان کو بول رہے نا، یو آر اونلی ان گریٹ ایرر، یعنی تم تو بہت ہی بڑی گمراہی میں ہو. یعنی رسول کو لوگ نے ایسا بولے تھے دنیا کی زندگی میں کہ تم تو بہت بڑی گمراہی پہ ہو. تو اب یہ لوگ وہ ہیں جن کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 39 سورہ زمر اور آیت نمبر 71. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ کلمۃ العذاب علی الکافرین. اینڈ دوز ہو ڈسبلیوڈ، اور وہ جو کفر کر رہے تھے، ول بی ڈریون ٹو ہیل ان گروپس. زمرہ کا مطلب ہے گروپس. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اب ان کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں، جیسے جانوروں کو ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں نا، ہے چل تو ہٹ چلو، تو ہانکتے ہوئے ان کو لے جایا جا رہا ہے جہنم کی طرف. گروپس کے گروپس.
till then they reach it, کہ وہ وہاں پر جب پہنچے تو جب وہ پہنچے the gates thereof will be opened. تو جب مجرم کو لایا جاتا ہے جیل خانے میں، پھر ان لوگ وہاں پر دروازہ نوک کرتے اور بولتے ہیں کہ کھولو، اور ہمیں اور یہ مجرم ہے ساتھ میں، تو تب دروازہ کھلتا ہے. تو ویسے ہی جیسے دنیا میں جیل خانوں کا کھلتا، ویسے یہاں بھی تبھی وہ گیٹ کھلے گا. اینڈ اٹس کیپرز ول سے، اور جو وہاں کے دیکھ بھال کرنے والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے ڈڈ ناٹ دا میسنجرز کم ٹو یو فرام یور سیلوز، کیا تم ہی میں سے تمہارے رسول آئے نہیں؟ کیونکہ ہر جگہ کی اپنی ایک لینگویج ہے، ہر جگہ کا مطلب فرینچ ہے، چائنیز ہے، عربی ہے، یا پھر مطلب ارامائک ہے، ہیبرو ہے. تو وہ تم ہی میں سے، یعنی تم ہی میں سے کیا رسول نہیں آئے تمہارے پاس؟ ریسائٹنگ ٹو یو دا ورسز آف یور لارڈ، اور تلاوت کرتے ہوئے تمہارے رب کی آیتیں. اینڈ وارننگ یو آف دا میٹنگ آف دس ڈے آف یورس، اور یہ آج کا جو تمہارا دن ہے اس کی ملاقات کے بارے میں بھی تمہیں کیا وارننگ نہیں کی گئی؟ بتایا نہیں گیا کہ تمہاری یہ آج کے دن جو ملاقات ہونے والی ہے اس میں جو بھی عدل انصاف ہونے والا ہے. They will say yes. تو وہ جواب میں بولیں گے ہاں. But the word of torment has been justified against the disbelievers. لیکن ایک آواز آئے گی کہ اب بولا جائے گا کہ مگر عذاب کا کلمہ یا جو بھی ورڈ جو ہے وہ ہو چکا ان کافروں کے خلاف. تو اب وہ کہاں سے بچیں گے؟ اینڈ اور دوسری طرف یہ ہے کہ سورہ نمبر 35 سورہ فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر 37 ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. Therein they will cry. وہ وہاں پر روئیں گے، چیخیں گے، Our Lord، اے ہمارے رب، bring us out، ہم کو باہر نکال. جہنم تو نیچرلی ایسی جگہ نہیں ہے کہ بندہ وہاں ایک لمحہ بھی بتا سکے. تو اللہ ہم کو باہر نکال، وی شال ڈو رائچیس گڈ ڈیڈز. ہم اب کیا، یعنی اب کیا جہنم سے باہر نکلو اور رائچیس گڈ ڈیڈز کرو گے؟ دنیا تو ختم ہو گئی اب، تو کون سے رائچیس گڈ ڈیڈز کرو گے؟ تو ہم جو ہے نیکی کے اعمال کریں گے. اے ہمارے رب ہم کو باہر نکال. ناٹ دا ایول ڈیڈز دیٹ وی یوز ٹو ڈو، وہ جو ہم بہت ہی برے اور یعنی بہت ایول اعمال کر رہے تھے جو ہم، وہ نہیں کریں گے ہم. اللہ ول ریپلائی، اللہ ان کو جواب دے گا. Did we not give you lives long enough؟ کیا ہم نے تمہیں اچھی لمبی زندگی نہیں دی تھی؟ So that whosoever would receive admonition could receive it، تاکہ جس کسی کو بھی نصیحت اخذ کرنا ہے تو وہ اخذ کرے. And the warner came to you، اور تم کو ڈرانے والے، خبردار کرنے والے آئے تھے تمہارے پاس، رسول. So taste you the evil of your deeds، تو تمہارے برے اعمال کا مزہ چکھو. For the wrongdoers there is no helper، کیونکہ جو ظالمین لوگ ہیں، ظلم کرنے والے، ان کے لیے وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہے. اور اب اللہ کے سوا کون ہے مددگار؟ آخرت ہے. There are other ayat which indicate that Allah will not make anyone enter hell except after sending a messenger to them. اور بھی بہت سی الگ الگ جگہوں پر آیتیں ہیں اللہ کی قرآن میں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کسی کو بھی جہنم میں ایسے ہی داخل نہیں کر دے گا
کہ ان کے پاس رسول پہلے آئیں گے، ان کو خبردار کریں گے، انذار کریں گے، اس کے بعد ہی وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر ہمارا پہلا ٹریک جو ہے تفسیر ابن کثیر کا، سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 15 کا ایک ٹریک ہوا ہے، اور ابھی اسی سورہ کی اسی